آئیے آج بات کرتے ہیں مقبول ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو اور اس کی ڈرامائی اور بہت ہی پیچیدہ محبت کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اس کہانی کی شروعات ہی آپ دیکھیں کسی رومانوی لمحے سے نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی تلخ اور تیز تکرار سے ہوتی ہے جو آگے چل کر ایک بہت ہی طوفانی رشتے کی بنیاد رکھتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے آئرا سے، جو ایک عجیب کشمکش میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس کے گھر والے اس کے سامنے دو بالکل مختلف راستے رکھ دیتے ہیں۔ ایک طرف تو ہے خاور، جسے آئرا کے والدین نے اس کے محفوظ مستقبل کے لیے چنا ہے، اور دوسری طرف ہے کامیار، جس نے خود آئرا کو چن لیا ہے، اب چاہے آئرا یہ چاہے یا نہ چاہے۔ کامیار کے جو شروع کے کام ہے نا، وہ رومانوی تو بالکل نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو وہ ہراسانی کی تعریف پر پورے اترتے ہیں۔ وہ مسلسل آئرا کا پیچھا کرتا ہے، اس کی یونیورسٹی کے امتحان میں گڑبڑ کرواتا ہے اور اس کے گھر والوں کے سامنے تماشا کھڑا کر کے اسے دھمکاتا بھی ہے۔ لیکن پھر ٹھیک اس وقت جب لگتا ہے کہ آئرا بس اب ہمت ہارنے والی ہے، ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے جو سب کچھ بدل کے رکھ دیتی ہے۔ کامیار کو برا بھرا کہتے کہتے آئرا کے منہ سے اچانک وہ بات نکل جاتی ہے جس کی اسے خود بھی امید نہیں تھی۔ وہ اعتراف کر لیتی ہے کہ اس کے دل میں کامیار کے لیے جذبات پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر ظاہر ہے دونوں ہی حیران رہ جاتے ہیں۔ اور کامیار کے لیے تو جیسے یہ ایک اشارہ تھا، وہ اس اعتراف کو اپنی جیت سمجھتا ہے اور فوراً ایک جنونی عاشق سے سیدھا منگیتر بننے کی پیشکش کر دیتا ہے۔ اچھا، اب جب دونوں نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہے تو ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کھڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر اس شخص کو کیسے منایا جائے جو کامیار سے نفرت کرتا ہے کہ وہ واقعی بدل چکا ہے۔ تو کامیار ایک پورا پلان بناتا ہے آئرا کے والد کو منانے کا، اور اس بار اس کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ دھمکی اور غصے کی جگہ وہ عاجزی اور وعدوں کا سہارا لیتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ اس کے انداز میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے۔ وہ اب اپنی طاقت نہیں دکھا رہا بلکہ ایک بدلا ہوا انسان بن کر رحم کی اپیل کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آئرا کے والد، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کامیار کا بدترین رویہ دیکھا ہے، کیا وہ اتنی آسانی سے مان جائیں گے؟ ان کے پاس تو انکار کرنے کی ہر وجہ موجود ہے۔ مگر حیران کن طور پر والد صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کامیار کی محبت اور اس کی کوششیں سچی ہیں اور اسے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ یہ کہانی کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کامیار صرف آئرا کے گھر والوں کو ہی نہیں مناتا، بلکہ اس کے اپنے گھر والے بھی اس میں مثبت تبدیلیاں دیکھ کر اس کے فیصلے کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ وہ دونوں محاذوں پر یہ جنگ جیت جاتا ہے۔ لیکن خاندانوں کو منانا تو آدھی لڑائی تھی، اصل مسئلہ تو اب شروع ہونا تھا جب انہیں اپنے ماضی سے نمٹنا پڑا۔ اور پھر کہانی میں 3 ایسے کردار سامنے آتے ہیں جو ان کی خوشیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن جاتے ہیں۔ خاور سے جب سامنا ہوتا ہے تو بات سیدھی ہاتھا پائی پر پہنچ جاتی ہے۔ وہ نہ صرف کامیار کو دھکا دیتا ہے بلکہ آئرا کی بھی بے عزتی کرتا ہے، جس پر کامیار اسے تھپڑ رسید کر دیتا ہے۔ ادھر فاریہ، جو پہلے صرف ایک دکھی دوست تھی، اب ایک کھلا خطرہ بن جاتی ہے اور قسم کھا لیتی ہے کہ وہ یہ شادی کسی قیمت پر نہیں ہونے دے گی۔ اور پھر سب کے سامنے کامیار کے ماضی سے ایک عورت آ کر آئرا کو خبردار کرتی ہے اور اس کے دل میں شک کا بیج بو دیتی ہے کہ کیا کامیار جیسا انسان واقعی کبھی بدل بھی سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارے مسائل مل کر کہانی کو ایک بہت ہی نازک موڑ پر کیسے لے آتے ہیں، خاص طور پر جب شادی کا دن بھی قریب آ رہا ہے۔ تو اب خاندانوں کی رضامندی کے بعد شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو جاتی ہیں۔ خاندان ملتے ہیں، تحفے تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے آخرکار سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے۔ لیکن پھر صرف ایک رات میں سب کچھ بدل جاتا ہے، اور اس کی وجہ بنتی ہے فاریہ کی ایک پارٹی کی دعوت جسے کامیار قبول کر لیتا ہے۔ سوچیں ذرا، آئرا کے والد دروازہ کھولتے ہیں اور سامنے ان کا ہونے والا داماد نشے میں دھت کھڑا ہے۔ وہ شخص جس نے خود کو ذمہ دار ثابت کرنے کے لیے اتنی محنت کی، اچانک اسی پرانے لاپرواہ روپ میں نظر آتا ہے جس سے سب کو ڈر تھا۔ اتنی مشکل سے جو اعتماد اس نے بنایا تھا، وہ ایک ہی رات میں ایک ہی غلطی سے چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر یہ بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب کسی رشتے کی بنیاد ہی اتنی طوفانی ہو تو کیا وہ کبھی پرسکون منزل تک پہنچ سکتا ہے، یا پھر ایک ایسی محبت جو ہر آسانی سے شروع ہوئی ہو اور ہر طرف دشمنوں میں گھری ہو، اس کا انجام شروع سے ہی ناکامی لکھا ہوتا ہے۔ تو آج جو کہانی ہمارے پاس ہے وہ ہے آئرا اور کامیار کی، اور سچ پوچھیں تو اس میں ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ہے۔ ہمارے سامنے جو ذرائع ہیں وہ ایک ایسی محبت کی داستان سناتے ہیں جو ناممکن مخالفتوں، معافی اور پھر نئی
زیادہ خطرناک سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ بالکل۔ آج ہم صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہانی میں کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیوں ہوا۔ ہمارا مقصد اس رشتے کے، آپ کہہ لیں، نفسیاتی اتار چڑھاؤ کا گہرائی سے جائزہ لینا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک شخص کی خود کو بدلنے کی کوشش کتنی نازک ہوتی ہے، اور کیسے ماضی کے سائے اور نئے دشمن اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو پھر شروع سے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے آئرا کے گھر سے، جہاں ماحول کافی تناؤ والا ہے۔ اس کی والدہ اسے خابر نامری ایک لڑکے سے شادی کے لیے منانے کی کوشش کر رہی ہیں جو امریکہ سے آیا ہے، لیکن آئرا وہ بالکل تیار نہیں۔ وہ اپنی ماں سے صاف کہتی ہے کہ میں ایک بار مل کر کیسے فیصلہ کر لوں کہ وہ میرا جیون ساتھی ہے۔ اور یہیں سے ہمیں کہانی کی مرکزی کشمش کا پہلا سرا ملتا ہے۔ ایک طرف ہے معاشرتی اور خاندانی دباؤ، ایک اچھا بظاہر پرفیکٹ رشتہ، اور دوسری طرف آئرا کی اپنی ذات ہے جو اس فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہی۔ لیکن اصل طوفان تو ابھی آنا باقی ہے، اور اس کا نام ہے کامیار۔ ہاں، کامیار۔ شروع میں تو وہ ایک ویلن کی طرح سامنے آتا ہے۔ وہ آئرا کا پیچھا کر رہا ہے، اسے تنگ کر رہا ہے، اور آئرا کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا یونیورسٹی کا پرچہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ وہ اس سے شدید نفرت کرتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب آئرا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیپر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو اسے شک ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کامیار کا ہاتھ ہے۔ وہ اس سے ملنے جاتی ہے، لیکن مدد کا شکریہ ادا کرنے نہیں، بلکہ اس پر غصہ کرنے کہ وہ اس کی زندگی میں مداخلت کیوں کر رہا ہے۔ اور اسی کانفرنٹیشن میں کہانی کا پورا رخ بدل جاتا ہے۔ آئرا اس پر چیختی ہے، لیکن کامیار وہ جواب میں غصہ نہیں کرتا۔ وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں برا انسان نہیں ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن یہ پہلی بار ہے کہ ہم اس کے کردار میں ضد کے بجائے نرمی دیکھتے ہیں۔ یہیں سے اس کا ریڈیمپشن آرک، یعنی خود کو سدھارنے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ آئرا بھی غصے کے باوجود لاشعوری طور پر یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ وہ خود حیران ہے کہ اس جیسا لڑکا اسے کیوں پسند آیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کے ارادوں میں تبدیلی محسوس کر رہی ہے۔ اس اعتراف کے فوراً بعد کامیار شادی کی تجویز پیش کر دیتا ہے، جو کہ کافی جلد بازی لگتی ہے، لیکن اصل رکاوٹ تو اب سامنے آتی ہے۔ خاندان، خاص طور پر آئرا کے والد، وہ کامیار کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ماضی میں کامیار نے ان کے گھر آ کر تماشا کیا تھا اور ان سے بدتمیزی کی تھی۔ اور یہ کامیار کا پہلا اصلی امتحان ہے۔ پرانا کامیار شاید ضد کرتا، لڑائی کرتا، یا آئرا کو بھگا کر لے جانے کی کوشش کرتا، لیکن بدلا ہوا کامیار ایک بالکل مختلف حکمت عملی اپناتا ہے۔ وہ آئرا کے والد کے گھر جاتا ہے، عزت سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اسے مسترد کر دیا جاتا ہے، جب آئرا کے والد کہتے ہیں میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، تو وہ خاموشی سے واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ کافی ہے، صرف خاموش رہنا؟ دوسری طرف اس کا اپنا خاندان بھی تو اس رشتے کے خلاف ہے۔ نہیں، یہ کافی نہیں ہے، لیکن یہ تبدیلی کا ثبوت ہے۔ اس کا خاندان بھی اس کی سنجیدگی کو تبھی تسلیم کرتا ہے جب اسے صرف باتیں کرتے نہیں بلکہ عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ اسے کاروبار سنبھالتے ہوئے، ذمہ دار بنتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلی آئرا کی وجہ سے آئی ہے، اور اسی لیے وہ اس رشتے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ اس کی محبت کو اس کی اصلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر کہانی کا سب سے بڑا لمحہ آتا ہے، جو صرف کہانی کا نہیں بلکہ والد کے کردار کا بھی اہم موڑ ہے۔ آئرا کے والد، جو اس رشتے کے سب سے بڑے مخالف تھے، آخرکار مان جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جو شخص میری بیٹی کے لیے خود کو اتنا بدل سکتا ہے، اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ شروع میں وہ اپنی عزت اور اصولوں پر قائم تھے، لیکن یہاں وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی کی خوشی ان کے اپنے تعصبات سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایک کلاسک والدین بمقابلہ اولاد کی کشمکش کا حل ہے، جہاں محبت اصول پر غالب آ جاتی ہے۔ اس ایک فیصلے نے انہیں ولن سے ایک ہمدرد اور سمجھدار کردار بنا دیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑی جنگ جیت لی گئی، خاندان مان گیا، کہانیاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، ہے نا؟ اکثر کہانیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں
جیسے ہی اندرونی جنگ ختم ہوتی ہے، بیرونی دشمن میدان میں آ جاتے ہیں، اور وہ دشمن 2 شکلوں میں آتے ہیں، ایک مسترد شدہ عاشق خاور اور ایک جنونی دوست فاریہ۔ ہاں، خاور کا معاملہ، آئرا اور کامیار اس سے معافی مانگنے جاتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن وہاں حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ خاور دونوں کی بے عزتی کرتا ہے اور کامیار کو لوزر کہہ کر دھکا دے دیتا ہے، اور کامیار کا رد عمل؟ وہ اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیتا ہے۔ تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ بالکل نہیں بدلا؟ وہ اب بھی وہی غصے والا تشدد پسند لڑکا ہے؟ اتنی محنت سب ضائع ہو گئی؟ یہ ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میں اسے تھوڑا مختلف انداز سے دیکھتی ہوں۔ پہلے اس کا غصہ اپنی انا، اپنی ضد کے لیے تھا، لیکن اس بار اس کا غصہ آئرا کی عزت کے دفاع میں تھا۔ نیت بدل گئی ہے، بھلے ہی طریقہ وہی پرانا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تبدیلی ایک سیدھی لکیر نہیں ہوتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ وہ ابھی بھی سیکھ رہا ہے، اور اس کا پرانا غصہ اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے فاریہ میدان میں آتی ہے۔ وہ کامیار سے یک طرفہ محبت کرتی ہے اور اس رشتے کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ کامیار اسے بہت واضح طور پر سمجھاتا ہے کہ وہ آئرا سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ انکار برداشت نہیں کر پاتی۔ اور بس یہیں سے گیم آن ہو جاتی ہے۔ فاریہ اکیلی شاید کچھ نہ کر پاتی، لیکن اب وہ خاور سے رابطہ کرتی ہے، جو پہلے ہی بے عزتی محسوس کر رہا ہے۔ وہ دونوں مل کر ایک ٹیم بناتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک امتزاج ہے۔ ایک کا دل ٹوٹا ہے اور دوسرے کی انا، دونوں بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ ان کا منصوبہ صرف شادی توڑنا نہیں، بلکہ آئرا کے دل میں شک پیدا کرنا ہے، اور اس کی پہلی کوشش ہمیں جولری کی دکان پر نظر آتی ہے، جب ایک نامعلوم عورت آئرا سے کہتی ہے کہ کامیار شادی کرنے والا لڑکا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی سوچی سمجھی نفسیاتی چال ہے۔ بالکل، یہ براہ راست حملہ نہیں ہے، یہ شک کا بیج بونے کی کوشش ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس رشتے کی بنیاد کامیار کی تبدیلی پر ہے، اور اگر وہ تبدیلی ہی مشکوک ہو جائے تو رشتہ خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ لیکن کامیار اس حملے کا مقابلہ بہت خوبصورتی سے کرتا ہے۔ ہاں، اس کی وہ بات بہت شاعرانہ تھی۔ جب آئرا پریشان ہوتی ہے تو وہ غصہ کرنے کے بجائے اسے تسلی دیتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اپنے مستقبل کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ستارے لا سکوں تو اس کا نیکلس بنوا کے تمہارے گلے میں ڈالوں۔ وہ اسے یقین دلاتا ہے کہ اس کا حال اور مستقبل صرف آئرا کے لیے ہے۔ یہ الفاظ اہم ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اب اپنے جذبات کا اظہار طاقت سے نہیں بلکہ الفاظ اور محبت سے کرنا سیکھ رہا ہے۔ وہ آئرا کے اعتماد کو اپنی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کامیار کا خاندان ایک خاندانی شادی کا جوڑا لے کر آئرا کے گھر آتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور روایتی لمحہ ہے۔ کامیار کی دادی آئرا کو بتاتی ہیں کہ یہ جوڑا نسلوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ صرف ایک لباس نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آئرا کو اب خاندان نے مکمل طور پر قبول کر لیا ہے۔ اور یہی قبولیت اس رشتے کو ایک نئی مضبوطی دیتی ہے۔ اب یہ صرف 2 لوگوں کا رشتہ نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا میلاپ ہے۔ اس لمحے میں سب کچھ پرفیکٹ لگتا ہے، لیکن کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہو تبھی سب سے بڑا طوفان آتا ہے۔ اور وہ طوفان فاریہ لے کر آتی ہے۔ وہ کامیار کو پرانے دوستوں کی ایک پارٹی میں بلاتی ہے۔ وہ اسے جذباتی طور پر بلیک میل کرتی ہے کہ تم آؤ گے تو سب کا منہ بھی بند ہو جائے گا کہ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہے۔ یہ ایک بہت چالاکی سے بچھایا گیا جال ہے۔ ہاں، وہ سکی اچھائی کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ کامیار یہ ثابت کرنے کے لیے جاتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بغض نہیں، کہ وہ واقعی بدل گیا ہے، لیکن وہاں اس کے مشروب میں کچھ ملا دیا جاتا ہے۔ ہمیں خاص طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ سافٹ ڈرنک پی رہا ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ خود احتیاط کر رہا تھا، لیکن سازش اس سے بھی زیادہ گہری تھی۔ اور پھر کہانی کا سب سے چونکا دینے والا لمحہ آتا ہے۔ کامیار رات گئے نشے کی حالت میں آئرا کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، عجیب باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ دروازہ کوئی اور نہیں بلکہ آئرا کے والد کھولتے ہیں۔ ذرا اس منظر کی سنگینی کا تصور کریں۔ وہی باپ جس نے مہینوں کی ہچکچاہٹ کے بعد اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے اس لڑکے پر بھروسہ کیا، اب وہ اسے اسی حالت میں دیکھ رہا ہے جس کا اسے ہمیشہ سے ڈر تھا۔ پرانا غیر ذمہ دار کامیار اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔
मैं तो यही सोच रहा था कि अब सब कुछ खत्म, वालिद फौरन शादी से इनकार कर देंगे और शायद ठीक भी करेंगे। कोई भी बाप ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही इस कहानी का सबसे गैर मुतवक्के और गहरा मोड़ है। वो गुस्सा करने या तमाशा बनाने के बजाय एक नाकाबिले यकीन काम करते हैं। वो चुपचाप कामयार को उसकी गाड़ी में बिठाते हैं, उसे उसके घर छोड़ने जाते हैं और घर वालों से बहाना बनाते हैं कि अस्पताल में इमरजेंसी है, ताकि आयरा को इस वाक़ये की भुनक तक न लगे। एक मिनट, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आई। ये थोड़ा गैर हकीकी नहीं लगता? मतलब आयरा के वालिद कामयार को इतनी आसानी से घर के अंदर कैसे ले गए और किसी को पता भी नहीं चला? देखें, हकीकत पसंदी से ज्यादा ये उनके किरदार की गहराई को दिखाने के लिए एक ड्रामाई हरबा है। मुसन्निफ हमें ये दिखाना चाहता है कि ये शख्स अपनी बेटी की इज्जत और खुशी बचाने के लिए किसी भी हद कर जा सकता है, यहाँ तक कि वो अपने होने वाले दामाद, जिस पर उसे शायद शदीद गुस्सा आ रहा है, उसकी इज्जत बचाने को भी तैयार है। तो आप ये कह रही हैं कि वो कामयार को नहीं बल्कि अपनी बेटी की खुशी को बचा रहे थे? बिल्कुल, उनका नुक्ता नज़र बदल चुका है। वो अब सिर्फ आयरा को कामयार से नहीं बचा रहे, वो अब उस रिश्ते को बचा रहे हैं जिस पर उनकी बेटी की खुशी मुनहसिर है। वो इस सूरत हाल के सबसे बड़े और समझदार मुहाफिज बनकर सामने आए हैं। उन्होंने फौरी रद्द अमल देने के बजाय हकीकत जानने तक इंतजार करने का फैसला किया है। ये उनके किरदार की पुख्तगी की इंतहा है। जबकि दूसरी तरफ आयरा, वो इन सब बातों से बेखबर है। वो सिर्फ इस बात पर परेशान है कि कामयार उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। उसे लग रहा है कि शायद वो नाराज़ है, जबकि असल कहानी कुछ और ही है। और यही ड्रामाई सितम ज़रीफ़ी है। दर्शक और आयरा के वालिद सब जानते हैं, लेकिन कहानी के मरकज़ी किरदार आयरा और कामयार दोनों अंधेरे में हैं। आयरा परेशान है और कामयार जब सुबह उठेगा तो उसे कुछ याद नहीं होगा सिवाय शर्मिंदगी के। शादी की तैयारियों के बीच ये खामोश तूफान है जो सब कुछ तबाह कर सकता है। तो ये ज़राए हमें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देते हैं जहां हर तरफ गैर यकीनी है। कामयार की एक रात की बज़ाहिर गलती उसकी महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। उसने आयरा के वालिद का एतमाद बहुत मुश्किल से जीता था और अब ये सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। हाँ, लेकिन कहानी का असल सवाल अब ये नहीं है कि शादी होगी या नहीं। असल सवाल एतमाद की नौयत के बारे में है। कामयार ने महीनों के अमल से एतमाद कमाया था। अब एक ऐसा अमल जो उसने शऊरी तौर पर किया भी नहीं, इस पूरे एतमाद को ख़त्म करने की ताकत रखता है। इसका असल इम्तिहान अब शुरू होगा जब उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, शायद खुद अपने आप को भी। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर छोड़ जाता है। किसी भी रिश्ते में किस चीज़ का वज़न ज़्यादा होता है? एक नया आप बनाने की महीनों या सालों की मुस्तकिल जानबूझकर की गई कोशिश का, या माजी की नाकामी की एक तबाहकुन तस्वीर का, भले ही वो तस्वीर झूठी हो, एक साजिश हो? कामयार और आयरा को अब इसी सवाल का जवाब तलाश करना है। अच्छा, तो आज हमारे पास जो कहानी है वो आयरा और कामरान के गिर्द घूमती है। जी, जहां एक बहुत ही तल्ख शुरुआत के बाद कामरान जो है वो आयरा और उसके खानदान का दिल जीतने की कोशिश करता है। बिल्कुल, तो आइए उसकी साख्त पर जरा बात करते हैं। तो कहानी का जो सबसे अहम पहलू है, मतलब उसका जौहर, वो कामरान के किरदार की तब्दीली है। हाँ, लेकिन जिस तरह से ये तब्दीली दिखाई गई है, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। वो एक जारहाना पीछा करने वाले लड़के से अचानक ही एक मिसाली साथी बन जाता है। जी बिल्कुल, ये इतना तेज है कि हजम ही नहीं होता। हाँ, और इस पूरी तब्दीली की वजह क्या बताई गई है? आयरा का एक थप्पड़। सही। ये हमारे ड्रामों का बहुत पुराना फॉर्मूला है ना, कि एक झटका लगता है और विलन हीरो बन जाता है। जी, लेकिन क्या आज के दौर में ये फॉर्मूला काम करता है? खासतौर पे जब किरदार का रवैया सिर्फ खराब न हो बल्कि मुजरमाना हद तक जारहाना हो। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है। ये सिर्फ एक रवैये की तब्दीली नहीं, ये तो पूरी शख्सियत की तब्दीली है। और कहानी हमें ये बताती तो है कि वो बदल गया है, लेकिन ये दिखाती नहीं कि ये तब्दीली अंदर से आई कैसे है। वही तो, हमें उसकी अंदरूनी कश्मकश, उसकी जिद्दोजहद, वो कुछ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बस एक स्विच दबा दिया हो और कामरान का नया वर्जन सामने आ गया। हाँ, नफ्सियाती तौर पर यह बहुत ही कमजोर बुनियाद है। तो फिर इस तब्दीली को हकीकी कैसे बनाया जा सकता है? चले मान लेते हैं कि थप्पड़ ने उसे झंझोड़ा, लेकिन उसके बाद क्या?
دیکھیں، تبدیلی ایک لمحے میں نہیں آتی، یہ ایک سفر ہوتا ہے۔ اور اس سفر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اسے ایک عمل کے طور پر دکھانا ہوگا۔ ہمیں وہ مناظر دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں وہ اپنی پرانی عادتوں سے لڑ رہا ہو۔ مثلاً یوں سمجھیں کہ کامران گاڑی چلا رہا ہے اور کوئی اسے غلط طریقے سے اوورٹیک کرتا ہے۔ پرانا کامران کیا کرتا؟ شاید داڑھی سے نکل کر لڑنے لگتا۔ ظاہر ہے، لیکن نیا بدلتا ہوا کامران غصے سے مٹھیاں بھینچتا ہے، ایک گہری سانس لیتا ہے اور اسے جانے دیتا ہے۔ اوہ، یہ بہت دلچسپ ہے۔ مطلب ایک چھوٹا سا منظر، لیکن یہ لفظوں سے زیادہ طاقتور طریقے سے اس کی اندرونی لڑائی کو دکھاتا ہے۔ جی، اس کے کردار کو ایسے امتحان میں ڈالا جائے جہاں اس کے لیے پرانے راستے پر جانا آسان ہو، لیکن وہ نیا راستہ چنے۔ شاید اس کا کوئی پرانا دوست اسے اکسائے کہ تم تو ایسے نہیں تھے، چلو اس لڑکے کو سبق سکھاتے ہیں، اور کامران انکار کر دے۔ ہاں، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ صرف آئرہ کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے بدل رہا ہے۔ صحیح کہا، اور اس سے بھی گہری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے ماضی پر حقیقی پچھتاوا محسوس کرے۔ صرف آئرہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا دائرہ وسیع کیا جائے؟ جی، کیا ہوگا اگر وہ اس یونیورسٹی کے گارڈ سے جا کر معافی مانگے، یا کسی ایسے شخص کو ڈھونڈے جسے اس نے ماضی میں تنگ کیا ہو اور اس کا ازالہ کرے؟ یہ اعمال اس کی تبدیلی کو محض الفاظ سے بڑھ کر ایک ٹھوس حقیقت بنا دیں گے۔ اور اس تبدیلی کے کچھ نتائج بھی تو ہونے چاہیے۔ اگر آپ کا ماضی اتنا خراب رہا ہو تو لوگ اتنی آسانی سے یقین نہیں کرتے۔ صحیح، ہو سکتا ہے اس کے رویے کی وجہ سے اس کے والد کا کوئی کاروباری معاہدہ خطرے میں پڑ جائے، یا محلے میں اس کی ساکھ اتنی خراب ہو کہ اسے حقیقی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جب وہ اپنی غلطیوں کی قیمت ادا کرے گا تب ناظرین کو اس کی تبدیلی پر یقین آئے گا۔ اور یہی چیز ہمیں کہانی کے دوسرے بڑے مسئلے کی طرف لے کر آتی ہے کہ کہانی خود اپنے انداز کو لے کر الجھن کا شکار ہے۔ بات کا مطلب ہے کہ کہانی شروع ایک سنگین مسئلے سے ہوتی ہے، ہراسانی، پیچھا کرنا، لیکن پھر اچانک ایک ہلکی پھلکی رومانوی کہانی میں بدل جاتی ہے۔ جی، یہ انداز کا تضاد دیکھنے والوں کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ کامران کے ابتدائی اعمال، مطلب آئرہ کو دھمکانا، اس کا ہر جگہ پیچھا کرنا، یہ بہت سنگین ہے۔ لیکن کہانی انہیں ایک رومانوی رکاوٹ کے طور پر پیش کرتی ہے، جیسے یہ کوئی شرارت ہو، کوئی خطرناک رویہ نہ ہو۔ بالکل، اس سے اس کے کردار کی سنگینی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت عام ٹریپ ہے، خاص طور پر بیڈ بوائے کو سدھارنے والی کہانیوں میں۔ لیکن ایک بیڈ بوائے اور ایک مجرمانہ ذہنیت والے شخص میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں کہانی اس لکیر کو پار کرتی ہے اور پھر ایسے دکھاتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور اس سے غیر ارادی طور پر یہ پیغام جا سکتا ہے کہ اگر لڑکا بعد میں معافی مانگ لے تو اس طرح کا رویہ قابل قبول ہے۔ بالکل، تو یہاں مصنف کے پاس دو واضح راستے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ ہراسانی کے موضوع کو پوری سنجیدگی سے لیں۔ اگر کہانی اس راستے پر چلتی ہے تو ہمیں آئرہ پر اس کے نفسیاتی اثرات دکھانے ہوں گے۔ یعنی جب کامران بدل بھی جائے تب بھی آئرہ کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کا خوف باقی رہے۔ جی، اگر وہ اچانک اس کے سامنے آ جائے تو وہ ڈر جائے، یا اگر وہ اونچی آواز میں بات کرے تو وہ سہم جائے۔ اس کی محبت کی کہانی میں یہ اندرونی کشمکش شامل ہو جائے گی کہ کیا وہ اس شخص پر واقعی بھروسہ کر سکتی ہے جس نے اسے اتنا ڈرایا تھا۔ یہ کہانی کو بہت زیادہ گہرائی دے گا۔ اور حقیقت پسندی بھی، اس سے آئرہ کا کردار بھی مضبوط ہوگا۔ اس کا کامران کو معاف کرنا ایک بہت بڑا اور معنی خیز فیصلہ بن جائے گا، نہ کہ ایک خودکار نتیجہ۔ بالکل، ہمیں اس کی سہیلیوں کو اس سے بات کرتے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے کہ تم واقعی اس پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ یہ تناؤ کہانی کو آخر تک دلچسپ رکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک راستہ ہوا، اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اگر مقصد ایک ہلکی پھلکی رومانوی کہانی ہی بنانا ہے تو کامران کے ابتدائی رویے کی شدت کو کم کیا جائے۔ اسے ایک ضدی اور ناپختہ شخص کے طور پر دکھایا جائے، نہ کہ ایک خطرناک سٹاکر کے طور پر۔ صحیح، مثال کے طور پر وہ دھمکیاں دینے کے بجائے شاید اس کے گھر کے باہر گٹار بجا کر کوئی بے سرا گانا گاتا، یا اسے بار بار مزاحیہ انداز میں معافی کا پیغامات بھیجتا۔ جی، یعنی اس کا رویہ پریشان کن تو ہوتا لیکن خوفناک نہ ہوتا۔ اس صورت میں جب وہ بدلتا اور زیادہ سمجھدار بنتا تو یہ تبدیلی قابل قبول لگتی اور کہانی کے رومانوی انداز سے بھی مطابقت رکھتی۔ تب آئرہ کا اسے پسند کرنے لگنا بھی زیادہ فطری لگتا۔ تو انتخاب واضح ہے، یا تو موضوع کی سنگینی کو اپنائیں اور اس کی نفسیاتی گہرائی میں اتریں، یا پھر شروع کے تنازع کو ہلکا پھلکا رکھیں۔ دونوں کو ملانے کی کوشش میں کہانی کا پیغام
اور اثر دونوں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض کریں کہ مصنف کامران کے کردار اور کہانی کے انداز دونوں کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ اب کہانی اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں خاندانوں کو اس رشتے کے لیے راضی کرنا ہے۔ اور یہاں آ کر کہانی پھر سے ایک بہت بڑا شارٹ کٹ لے لیتی ہے۔ ہاں، خاندانوں کی رضامندی، خاص طور پر آئرہ کے والد کی، اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے مل جاتی ہے کہ کہانی کا سارا تناؤ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آئرہ کے والد جو کامران کے رویے کی وجہ سے بجا طور پر اس کے سخت خلاف تھے، وہ صرف ایک تقریر سن کر پگھل جاتے ہیں۔ یہ غیر حقیقی لگتا ہے۔ یہ اس موقع کو ضائع کرنے کے مترادف ہے جہاں کامران اپنی تبدیلی کو عملی طور پر ثابت کر سکتا تھا۔ ایک جذباتی تقریر کرنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے کردار سے کسی کا اعتماد جیتنا وہ وقت اور محنت مانگتا ہے۔ اس آسان حل سے کہانی کا مزہ کم ہو جاتا ہے اور ناظرین کو لگتا ہے کہ انہیں دھوکہ دیا گیا ہے۔ تو اس مرحلے کو مزید چیلنجنگ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ کامران کو اپنے الفاظ کو اعمال سے ثابت کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ مثال کے طور پر صرف یہ کہنے کے بجائے کہ میں بدل گیا ہوں، وہ آئرہ کے والد کا اعتماد جیتنے کے لیے کچھ کرے۔ جیسے ہو سکتا ہے والد صاحب ایک ڈاکٹر ہیں تو کامران ان کے کلینک میں مفت میں کام کرنے کی پیشکش کرے، یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے۔ یا ان کے کسی غریب مریض کے علاج کا خرچہ اٹھا لے۔ یا شاید والد صاحب کو کسی پروفیشنل مشکل کا سامنا ہو اور کامران اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے خاموشی سے ان کی مدد کرے۔ بالکل، جب والد کو بعد میں پتہ چلے کہ یہ کامران نے کیا ہے تو یہ عمل 1000 تقریروں سے زیادہ مؤثر ہوگا۔ اور صرف آئرہ کے والد ہی کیوں، آئرہ کی ماں کا اعتماد جیتنا بھی تو اتنا ہی اہم ہے۔ جی، شاید کامران یہ نوٹ کرے کہ وہ کسی سماجی کام میں دلچسپی رکھتی ہیں اور وہ اس مقصد کے لیے اپنا وقت اور وسائل دے کر ان کا دل جیت لے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ وہ صرف آئرہ کو نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کی عزت کرتا ہے اور ان کی قدر کرتا ہے۔ اور بات تو کامران کے اپنے خاندان کی بھی ہے، کہانی میں وہ بھی بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ کیا یہ زیادہ دلچسپ نہیں ہوگا اگر اس کے اپنے والدین بھی اس کی سنجیدگی پر شک کریں؟ بالکل، وہ سوچیں کہ یہ لڑکا کل تک آوارہ گردی کر رہا تھا، آج اچانک اتنا ذمہ دار کیسے ہو گیا؟ اپنے ہی گھر میں اپنی ساخت بحال کرنی پڑے تو اس کے کردار کو مزید گہرائی ملے گی۔ ہو سکتا ہے اس کا اپنا باپ اسے کہے، صرف کہنا کافی نہیں، کر کے دکھاؤ کہ تم اس لڑکی کے قابل ہو۔ یہ اندرونی خاندانی کشمکش کہانی کو مزید امیر بنا دے گی۔ اسے نہ صرف آئرہ کے خاندان کو بلکہ اپنے خاندان کو بھی قائل کرنا ہوگا۔ اور جب اتنی محنت اور جدوجہد کے بعد آخر میں خاندان راضی ہوں گے تو وہ لمحہ ناظرین کے لیے بہت زیادہ اطمینان بخش اور جذباتی ہوگا۔ وہ منظوری کمائی ہوئی محسوس ہوگی، خیرات میں ملی ہوئی نہیں۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کہانی کی بنیاد بہت مضبوط ہے، لیکن اسے مزید گہرائی اور حقیقت پسندی کی ضرورت ہے۔ جی، تو ہمارے 3 اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا، کامران کی تبدیلی کو ایک فوری واقعہ کے بجائے ایک اندرونی جدوجہد کے سفر کے طور پر دکھایا جائے جس میں ٹھوس اعمال اور نتائج شامل ہوں۔ ٹھیک۔ دوسرا، کہانی کے انداز میں تسلسل لایا جائے، یا تو ہراسانی کے موضوع کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کے نفسیاتی اثرات کو دکھایا جائے، یا پھر ابتدائی تنازع کو اتنا ہلکا رکھا جائے کہ وہ رومانوی کہانی کے چوکھٹے میں فٹ ہو سکے۔ اور تیسرا، خاندانوں کی رضامندی کو ایک آسان حل کے بجائے ایک تدریجی عمل کے طور پر پیش کیا جائے جہاں کامران اپنی محنت اور بدلے ہوئے کردار سے آہستہ آہستہ سب کا اعتماد جیتتا ہے۔ یہ تبدیلیاں اس کہانی کو نہ صرف زیادہ قابل یقین بنائیں گی بلکہ جذباتی طور پر زیادہ طاقتور اور یادگار بھی بنا دیں گی۔ ہمیں امید ہے کہ یہ نکات آپ کے کام آئیں گے۔ جب آپ ان پر کام کر لیں تو اپنا مواد ہمیں دوبارہ بھیجیں، ہمیں آپ کی پیش رفت دیکھ کر خوشی ہوگی۔ گفتگو میں خوش آمدید۔ اچھا، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کامران پر، ایک ایسا کردار جس میں خاص طور پر آئرہ کے لیے اس کی محبت کے بعد ایک بہت ہی ڈرامائی تبدیلی آئی ہے۔ جی، اور سوال یہی اٹھتا ہے کہ کیا کامران کی یہ تبدیلی واقعی دل سے ہے اور کیا یہ قائم بھی رہے گی، یا یہ صرف ایک دکھاوا ہے، ایک نقاب جس کے پیچھے وہی پرانا لاپرواہ اور غصے والا کامران چھپا بیٹھا ہے؟ بالکل، دیکھیں، میں اسے اس طرح دیکھتی ہوں کہ آئرہ کی محبت نے اسے مخلصانہ طور پر ایک بہتر انسان بننے کا موقع دیا ہے، اور اس نے وہ موقع استعمال کیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے، لیکن میرا زاویہ نظر تھوڑا مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامران کی یہ تبدیلی محض ایک حکمت عملی ہے۔
آئرا کو حاصل کرنے کی ایک چال. اس کا جو اصل کردار ہے وہ اب بھی موجود ہے، بس وقتی طور پر دباؤ آئے، اور اسی لیے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. میں آپ کی بات سمجھتی ہوں، لیکن ثبوتوں کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ اس نے آئرا کے والد ڈاکٹر عرفان کا دل جیت لیا، جو اس سے شدید نفرت کرتے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس نے صرف معافی نہیں مانگی، بلکہ اس نے خود شناسی کا مظاہرہ کیا. اس نے ڈاکٹر عرفان سے صاف کہا کہ جس لڑکے سے آپ پہلے ملے تھے وہ ایک بے وقوف، بدتمیز اور ضدی لڑکا تھا. جو آج آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ کوئی اور ہے. یہ ماننا کہ آپ غلط تھے تبدیلی کا پہلا اور سب سے مشکل قدم ہوتا ہے. صحیح. اور اس کی تبدیلی کا اثر صرف اس تک محدود نہیں رہا. اس کے والدین، جو سالوں سے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، اس کی خوشی کے لیے اکٹھے ہو گئے. تو یہ ایک زنجیر کے رد عمل کی طرح ہے. اس کی مثبت توانائی اس کے پورے ماحول کو بدل رہی ہے. دیکھیں، الفاظ بہت طاقتور ہوتے ہیں اور کامران الفاظ کا استعمال جانتا ہے، لیکن کیا یہ خود شناسی ہے یا محض ایک اچھی اداکاری؟ نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، لو بومبنگ. اس میں ایک شخص اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محبت اور تعریف کے ایسے تیر برساتا ہے کہ سامنے والا مسحور ہو جاتا ہے. کامران نے بھی یہی کیا. اس نے آئرا کے سامنے خود اعتراف کیا کہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں سننا نہیں سیکھا. یہ ایک بہت گہری بات ہے. یہ اس کی شخصیت کا بنیادی نقص ہے، جسے ماہرین سینس آف انٹائٹلمنٹ کہتے ہیں. اسے لگتا ہے کہ ہر چیز پر اس کا حق ہے. تو آئرا کو حاصل کرنا اس کے لیے محبت سے زیادہ ایک چیلنج، ایک ضد بن گیا تھا، اور اس کی یہ تبدیلی اسی چیلنج کو جیتنے کا ایک ذریعہ ہے. اس کی اصلیت کب سامنے آئی؟ جب خاور نے اسے اشتعال دلایا. ایک لمحے میں سارا بدلاؤ ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور اس نے سب کے سامنے خاور کو تھپڑ دے مارا. آپ خاور والے واقعے کو اس کے خلاف استعمال کر رہی ہیں، لیکن کیا ہم اس کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہ وہاں لڑنے نہیں گیا تھا، وہ معافی مانگنے گیا تھا، جو خود اس کی تبدیلی کا ثبوت ہے. خاور نے اسے مسلسل اکسایا، اسے دھکے دیے، لیکن وہ برداشت کرتا رہا. اس کا پیمانہ تب لبریز ہوا جب خاور نے آئرا کی طرف اشارہ کر کے کہا، تم ایسا ہی لڑکا ڈیزرو کرتی ہو. اس کا رد عمل اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ آئرا کی دفاع میں تھا. یہ ایک حفاظتی جبلت تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اس عورت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا جس سے وہ محبت کرتا ہے. کیا یہ ایک بدلے ہوئے انسان کی نشانی نہیں کہ وہ اپنے بجائے دوسروں کے لیے کھڑا ہو؟ آپ اسے حفاظتی جبلت کہہ رہے ہیں، میں اسے قابو کھونے کی واضح مثال کہتا ہوں. ایک پختہ اور بدلا ہوا شخص جانتا ہے کہ تشدد کبھی بھی جواب نہیں ہوتا، خاص طور پر جب آپ اپنے پیاروں کے لیے معاملات سلجھانے کی کوشش کر رہے ہوں. اس ایک تھپڑ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے آئرا کے خاندان، خاص طور پر اس کی بہن فلک کے سسرال والوں کے لیے شدید شرمندگی پیدا کی. خاور کی ماں نے فلک کو فون کر کے جو باتیں سنائیں، اس سے دو خاندانوں میں درار پڑ گئی. اس نے ایک ذاتی مسئلے کو ایک بڑے خاندانی بحران میں تبدیل کر دیا. یہ اس کی ناپختگی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اب بھی اپنے اعمال کے نتائج کے بارے میں نہیں سوچتا. میں مانتی ہوں کہ اس کے عمل کے نتائج منفی تھے، لیکن نیت کو بھی تو دیکھنا چاہیے. کبھی کبھی اچھے ارادے بھی غلط نتائج کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن آپ اس کے غصے کو اس کی بنیادی فطرت کہہ رہے ہیں، جبکہ میں اسے ایک استثنا سمجھتی ہوں. ایک ایسا لمحہ جہاں پرانے کامران کی جھلک نظر آئی، لیکن اس کی وجہ محبت تھی. اچھا، چلیں اس سے آگے بڑھتے ہیں. خاور کے ساتھ جو ہوا وہ کہیں نہ کہیں اس کے ماضی سے جڑا ہوا ہے، اور میرے خیال میں اس نے اپنے ماضی کو جس طرح قبول کیا ہے وہ بہت اہم ہے. اس نے آئرا کے سامنے صاف صاف کہا، میں نے ماضی میں بہت غلط کام کیے ہیں، میں خود کو بدل سکتا ہوں، اپنے ماضی کو نہیں. یہ ایمانداری بہت ہمت کا کام ہے. اور پھر اس نے کہا، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ زبان تم نے دی ہے، ہر لفظ تمہارے لیے ہے. یہ صرف ایک رومانوی جملہ نہیں ہے، یہ ایک گہرے احساس کا اظہار ہے کہ آئرا نے اسے ایک نئی شخصیت دی ہے. یہاں مجھے ایک بات کہنی ہے. آپ اسے ایمانداری کہہ رہی ہیں، میں اسے سیلیکٹیو آنیسٹی یعنی منتخب سچائی کہوں گا. وہ صرف وہ باتیں مان رہا ہے جو آئرا کو پہلے سے معلوم ہے. اس کا اصل ماضی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. وہ جیولری شاپ میں اجنبی عورت یاد ہے آپ کو؟ وہ اچانک آئرا کے پاس آئی اور کہا، کامران شادی کرنے والا لڑکا نہیں ہے، اور میں حیران ہوں کہ کوئی لڑکی اس پر بھروسہ بھی کر رہی ہے.
یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اس کی شہرت کا ثبوت تھا۔ پھر فاریہ کا دعویٰ کہ کامران اس کے سامنے دوسری لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرتا تھا، یہ سب مل کر ایک پیٹرن بناتے ہیں، ایک ایسے شخص کا پیٹرن جو ناقابل اعتبار ہے۔ وہ صرف اپنی شخصیت کا وہ حصہ بدلنے کا دعویٰ کر رہا ہے جو آئرہ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کا ماضی ایک سائے کی طرح ہے جو اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ فاریہ کے معاملے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک مسترد شدہ عاشق کی حیثیت سے بات کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ میں ذاتی رنجش شامل تھی، اس لیے اسے مکمل طور پر غیر جانبدار نہیں مانا جا سکتا۔ اور جہاں تک جولری شاپ والی عورت کی بات ہے تو وہ اس کے ماضی کا حصہ تھی جس کو وہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگ بدلتے ہیں، ان کی شہرت بدلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن سب سے اہم نقطہ جس پر اس کی تبدیلی کا سارا دار و مدار ہے وہ پارٹی کا واقعہ ہے۔ میرے نزدیک یہ بالکل واضح ہے کہ کامران کو ایک جال میں پھنسایا گیا تھا۔ یہ اس کے کردار کی کمزوری کا امتحان نہیں تھا، بلکہ اس کے خلاف ایک سازش تھی۔ فاریہ نے خود خاور کو فون کر کے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آئرہ اور کامران کی شادی نہ ہو، میرے پاس ایک پلان ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس کے مشروب میں کچھ ملایا تاکہ وہ ہوش کھو بیٹھے اور اس کی شادی ٹوٹ جائے۔ 1 منٹ رکیے، سازش تھی، ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن کامران نے خود کو اس حالت میں پہنچایا۔ سوال یہ ہے کہ شادی سے صرف چند دن پہلے اسے اپنے ان پرانے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی، خاص طور پر جب وہ جانتا تھا کہ فاریہ اس سے ناراض ہے اور کچھ بھی کر سکتی ہے؟ کیا یہ غیر ذمہ داری کی انتہا نہیں؟ ایک شخص جو اپنی زندگی بدلنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنے ماحول کو بدلتا ہے، وہ ان لوگوں اور جگہوں سے دور رہتا ہے جو اسے واپس پرانی عادتوں کی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ کامران جان بوجھ کر اپنے سب سے بڑے ٹریگر کے پاس گیا، اس کا وہاں جانا ہی اس کی پہلی اور سب سے بڑی غلطی تھی۔ آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن ایک چیز جو مجھے کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی نیت کو پوری طرح نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ وہاں شاید تعلقات بہتر کرنے گیا ہو، یہ دکھانے کے لیے کہ اس کے دل میں کوئی تلخی نہیں ہے۔ وہ ایک اچھے ارادے سے بھی تو جا سکتا ہے، اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے اپنے دوست اسے اس طرح دھوکہ دیں گے؟ اس واقعے کو اس کی کمزوری کے طور پر دیکھنے کے بجائے کیا ہم اسے اس طرح نہیں دیکھ سکتے کہ وہ اپنے پرانے ماحول سے نکلنا چاہتا ہے لیکن وہ ماحول اسے چھوڑ نہیں رہا؟ اسے ایک شکار کے طور پر دیکھنا چاہیے، مجرم کے طور پر نہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں یہ نہیں مان سکتا، یہ نیت کا نہیں، فیصلے کا معاملہ ہے۔ ایک ذمہ دار شخص، خاص طور پر جو شادی کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہا ہو، ایسے خطرات مول نہیں لیتا۔ سازش تبھی کامیاب ہوتی ہے جب آپ اسے کامیاب ہونے کا موقع دیں۔ اس نے وہ موقع فراہم کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ نشے میں دھت ہو کر آدھی رات کو اپنے ہونے والے سسر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس ایک حرکت نے ڈاکٹر عرفان کی نظروں میں اپنی تمام محنت پر پانی پھیر دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ جب دباؤ پڑتا ہے، جب حالات قابو سے باہر ہوتے ہیں تو اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص جس نے اتنی مشکل سے اعتماد حاصل کیا ہو، وہ اسے اتنی آسانی سے داؤ پر نہیں لگاتا۔ یہ تکبر تھا کہ وہ سوچتا تھا کہ وہ ایسی صورتحال کو سنبھال لے گا۔ یہ اس کی پرانی فطرت کی عکاسی ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی جب ڈاکٹر عرفان اسے گھر چھوڑنے گئے تو وہ نشے میں ہونے کے باوجود ان کا احترام کر رہا تھا، وہ ان سے بدتمیزی نہیں کر رہا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کی تبدیلی گہری ہے۔ وہ جال میں پھنسا، اس نے غلط فیصلہ کیا، لیکن اس کا بنیادی کردار جو اب احترام پر مبنی ہے وہ قائم رہا۔ یہ واقعہ اس کے خلاف ایک گہری سازش کو ظاہر کرتا ہے، نہ کہ اس کے کردار کی بنیادی خرابی کو۔ دیکھیں، آخر میں نتیجہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے فیصلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا سب سے بڑا حمایتی ڈاکٹر عرفان اس سے مایوس ہو گیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اب بھی پرانی عادات اور پرانے دوستوں کے اثر سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ وہ جتنا بھی بدلنے کا دعویٰ کرے، اس کی بنیادی جبلت، اس کی لاپرواہی اسے واپس اسی جگہ کھینچ لاتی ہے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ آخر میں اپنی بات کو اس طرح سمیٹوں گی کہ کامران کی تبدیلی حقیقی ہے اور اس کی محبت مخلص ہے۔ اس نے اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے ہیں، جس کے مثبت نتائج نہ صرف اس کے رویے میں بلکہ اس کے خاندان پر بھی نظر آئے۔ ڈاکٹر عرفان کا اسے قبول کرنا اور اس کے منقسم والدین کا اس کی خاطر اکٹھے ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی تبدیلی سطحی نہیں ہے۔
وہ ایک مشکل لیکن حقیقی اصلاحی راستے پر ہے۔ پارٹی کا واقعہ اس راستے میں ایک رکاوٹ تھی، ایک بدنیتی پر مبنی سازش، اور اسے اس کے کردار کی مستقل عکاسی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کامران کی شخصیت کی بنیادی خامیاں یعنی غصہ، ضد اور لاپرواہی اب بھی اس کے اندر جڑوں کی طرح موجود ہیں۔ اس کی تبدیلی صرف ایک نقاب تھی جو دباؤ پڑتے ہی اتر گئی۔ خاور کے ساتھ اس کا پرتشدد رد عمل اور پارٹی میں اس کا غیر ذمہ دارانہ رویہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ابھی تک ایک قابل اعتماد جیون ساتھی بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے شاید کوشش کی، لیکن وہ اپنی بنیادی فطرت کو بدلنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ واضح ہے کہ کامران کے کردار میں ایسے تضادات موجود ہیں جو ہمیں مختلف نتائج پر پہنچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ شاید یہی اس کردار کی پیچیدگی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں محبت کرنے والا اور ناقابل اعتبار نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا اس کی محبت واقعی اس کی بنیادی فطرت پر غالب آ سکتی ہے یا یہ صرف ایک عارضی مرحلہ تھا۔ حتمی فیصلہ تو ناظرین ہی کریں گے کہ کیا لوگ واقعی جڑ سے بدل سکتے ہیں یا صرف اپنی شاخوں کی سمت بدلنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔